ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کے اس سے پہلے عرض کر دیا گیا تھا کہ اس وقت پر حج کے فرائض، واجبات اور حج کرنے کا مختصر طریقہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ حرم شریف میں نماز جنازہ، خاص طور پر ہر نماز کے بعد حرم میں جنازے آتے ہیں۔ جنازے کی نیت، میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں 4 تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک، و جل ثناؤک یہ زیادہ پڑھنا ہے، ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب پھر اللہ اکبر اگر کہیں تو ہاتھ اٹھائے بغیر درود شریف پڑھنا ہے۔ تیسرے میں تکبیر کے اوپر دعا پڑھ لینا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ مختصر دعا ہے، اصل تو اللہم اغفر لی حینا و میتنا وہ دعا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کم سے کم اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات پڑھ لینے کے بعد پھر سلام پھیرتے ہیں۔ ایک سلام کے بعد عام طور پر وہاں ایک ہی سلام پھیرتے ہیں، ہم دوسرا سلام السلام علیکم، دوسرا سلام یہ کر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عورتوں کے مسائل کے، یہ جنازے کی بات ہو گئی۔ عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، وہاں پر جنازے کی نماز عورتیں بھی ادا کر سکتی ہیں۔ عورتوں کے مسائل ذرا دھیان سے سنیں۔ عورت کو بغیر شوہر کے یا بغیر محرم کے حج کو جانا جائز نہیں ہے۔ اگر محرم نہیں ملا یا پھر محرم کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، مر گئی، تو حج بدل کی وصیت کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عورت کے لیے احرام کی کوئی خاص چادر نہیں ہے، اس کے اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں ہی وہ احرام باندھ سکتی ہے۔ عورت کو سوائے چہرہ، ہاتھ اور پیر، یعنی ہاتھ، چہرہ اور پیر کے پورے بدن کو چھپانا فرض ہے۔ خاص طور پر نامحرم کے سامنے بالوں کو بھی چھپانا ہے۔ عورت کے بال بھی ستر میں داخل ہیں۔ احرام کی حالت میں نقاب کو، یعنی چھوٹا رومال، نقاب اس لیے ہیٹ کے اوپر سے ڈالا جاتا ہے تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور چہرہ بھی کھلا رہے۔ عورت وضو بناتے وقت سر پر کا رومال نکال کر وضو بنائے۔ عام طور پر احرام ہے سمجھ کو جو ہے ایک بار باندھ دیے تو اوپر سے مسح کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کپڑے کے اوپر سے سر کا مسح کرنا وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی۔ خاص طور پر کرسی پر بیٹھ کر جو نماز پڑھتے ہیں لوگ، وہ یاد رکھیں کہ جو سجدہ نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، مرد ہو یا عورت ہو، معمولی بہانوں سے کرسی پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اگر ویسا چاہے تو نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ کرسی یعنی صحت مند ہے، چپکے ذرا سا گھٹنے میں درد ہے بول کو یہ کریں تو نیچے بیٹھ کو یہ کر لیں۔ یہ کرسی پر بیٹھ کر جو ہے یہ کر لینا، بلکہ بعض وقت کرسی پہ بیٹھ کے سو جا گئے، یہ صحیح نہیں ہے۔
احرام کی حالت میں تلبیہ عورتیں بلند آواز سے نہ پڑھیں. مرد بلند آواز سے پڑھیں گے لبیک، عورتیں دھیمی آواز سے. اور عمرے میں عورتیں رمل نہیں کریں گی. اور اسی طریقے سے صفا مروہ کے دوران ہری لائٹوں میں تیز نہیں جائیں گی. عورتیں اپنی رفتار سے کریں گی. حج کے پورے سفر میں عورتیں نماز میں، طواف میں، حجر اسود کے بوسہ دینے میں، حتیم میں، حج کے دنوں میں مردوں سے علیحدہ رہیں، ورنہ سخت گناہ ہوگا. یعنی بعض وقت جو ہے بے فانی میں ہو گیا تو کوئی بات نہیں لو انہوں عرفاتی بھائی ان سے کیا پردہ، انہوں عرفاتی بہن ان سے کیا پردہ، یہ غلط بات. بلکہ نماز خصوصاً حرم میں جب نماز ہوتی ہے تو عورتیں نماز جو ہے عورتوں کے ساتھ پڑھیں گے. شوہر کے ساتھ ہی ٹھہر کو نماز پڑھے تو نہ شوہر نماز نہیں ہوتی. عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گی. اگر ادھر طرف شوہر ہے ادھر طرف جو ہے یہ ہے تو تینوں کی بھی نماز نہیں ہوتی. دوسرا آدمی ہے نماز نہیں ہوتی. نمازیں حرم میں اسی لیے اذان ہونے سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے عورتوں کے پاس چلے جائیں، عورتوں کی صفوں میں رہیں. بعض وقت کیا کہتے ہیں نماز کے وقت جو ہے طواف کر لیتے رہتے ہیں، اقامت ہو جاتی، عورتیں مردوں کے بازو نماز پڑھتے ہیں. پیچھے والے کی بھی، عورت کے پیچھے ہے سو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، آزو بازو ہے سو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. عورت ناپاکی کی حالت میں احرام کی نیت کر سکتی ہے. یہاں جاتے وقت پیریڈ آ گیا تو احرام کی نیت کر سکتی ہے، تلبیہ پڑھ سکتی ہے، اور اسی طریقے سے درود و ذکر، طواف ہو چکا ہو تو سعی بھی کر سکتی ہے. مینا، مزدلفہ، عرفات جا سکتی ہے، کنکریاں مار سکتی ہیں. ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا، طواف نہیں کرنا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا اور مسجد میں داخل نہیں ہونا. یہ 4 کام چھوڑ کے باقی سب کام ہو سکتا ہے. طواف کے دوران حیض آ جائے تو طواف بند کر دے. طواف کے دوران اگر پیریڈ آ جائے تو طواف بند کر دے اور مسجد سے فوراً باہر آ جائے. پاک ہونے کے بعد شروع سے طواف کر لیں. جن عورتوں کے حیض کے دن مقرر نہیں ہیں، یعنی پیریڈز فکس نہیں، کبھی 5 دن کا پیریڈ آتا ہے، کبھی جو ہے 8 دن کا، کبھی 10 دن کا، ریگولر پیریڈز ہیں. بعض کے پیریڈز فکس ہیں. جن کے پیریڈ فکس ہیں، اگر کسی عورت کا ہمیشہ 8 دن کا دن ہے تو 8 دن کے بعد بھی خون آ گیا تو وہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ نفاس کا، ناپاکی کا خون ہے، بیماری کا خون ہے. وہ خون بیماری کا خون ہے. اس حالت میں 5 نمازوں کے لیے تازہ وضو کرے اور دوسری عبادتیں بھی جاری رکھیں. کسی کے 10 دن ہیں، 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا تو وہ بیماری کا خون ہے. ہر نماز کے وقت تازہ وضو بنا لیں، نمازیں چھوڑنا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم عورتیں حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں چہروں پر نقاب نہیں ڈالتے تھے، لیکن جب ہمارے سامنے نامحرم آ جاتے تو ہم جو ہے آڑ کر لیتے تھے، پردہ کر لیتے تھے. نامحرم گزر گئے تو پردہ ہٹا لیتے تھے. اسی لیے عورتوں کو ہر حال میں، یہاں تک کہ حج کے سفر میں بھی پردے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ خود بھی گنہگار ہو کر دیکھنے والوں کو بھی گنہگار بنائیں گی. عورتوں کو، مردوں کو، سب کو چاہیے کہ غیبت سے، لغو باتوں سے، بیکار کی باتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، ایک دوسرے پر الزام لگانے سے خوب بچیں، بلکہ اپنے وقت کو دین سیکھنے اور سکھانے میں لگائیں. ٹھیک ہے، یہ عورتوں کے مختصر سے مسائل تھے. اور دوسرا، مدینہ منورہ کا سفر. خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں
मक्के मुकर्रमा, मदीने मुनव्वरा, ये दोनों हमारे लिए मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ और महबूब शहर हैं। ये हमारे लिए बेइंतहा महबूब शहर हैं। मक्का हमारी एक आंख है तो मदीना हमारी दूसरी आंख है। बाज लोग क्या कहते हैं, मक्के को जो है इतना बढ़ा देते हैं, जो कुछ है सब मक्के में है, मदीना क्या भी जरूरी नहीं है बोल डालते हैं। मदीना जाना ना हज के वाजिबात में से है ना फराइज में से, जरूरी नहीं है बोल डालते हैं। और मदीने के बारे में थोड़े लोग क्या बोलते हैं, जो कुछ है मदीने में है, आका मक्का छोड़ दिए तो मक्का खाली हो गया, मदीने में कुछ भी नहीं है बोलते हैं, ये भी गलत है। हाँ, मक्का खाली हो गया, मक्के में कुछ भी नहीं है बोलते हैं, ये गलत है। बॉटल में गिलास लाओ और साथ में पानी रखे तो कुल्ली कर लेता हूँ अगर जरूरत पड़े तो। गिलास में भी रखो, बॉटल में लाओ, कुल्ली करने के वास्ते टब क्या तो जग। तो मदीना भी हमारे लिए काबिल एहतराम है और मक्का भी काबिल एहतराम है। मक्के मुकर्रमा में अल्लाह का जलाल है तो मदीने मुनव्वरा में अल्लाह का जमाल है। इसीलिए मदीने, अल्लाह माफ करे, बहुत से लोग जो है मदीने के सिलसिले में बड़ी बेअदबी करते हैं, या तो बेअदबी करते हैं या तो सब कुछ उसी को बना लेते हैं। ये दो चीज भी गलत है। यानी दीन के किसी भी मामले में हद से ज्यादा बढ़ा देना और हद से ज्यादा घटा देना, ये दोनों जायज नहीं है। मदीने मुनव्वरा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क़यामत के दिन मेरे पड़ोस में होगा। इसीलिए जैसे मस्जिद में काबतुल्लाह में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है, मदीने में एक नमाज का सवाब एक रिवायत में 1,000 नमाजों के बराबर और एक रिवायत में 50,000 नमाजों के बराबर सवाब है। तो मस्जिद नबवी को जाते वक्त जो है मस्जिद नबवी की भी नीयत करें और आका दो जहां सरकार दो आलम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जियारत की भी नीयत करें। बाद लोग क्या बोलते, नहीं खाली मस्जिद नबवी की नीयत करो, जियारत की नीयत नहीं करना, गलत है। थोड़े लोग बोलते नहीं सिर्फ जियारत ही रहना, दूसरा नहीं रहना, यह भी गलत है। मस्जिद नबवी और रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की नीयत करें। कोशिश करें सफर में सुन्नतों का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम हो। एक बात याद रखें, खास तौर पर बात सुन्नतें ऐसी हैं आदमी पहचान लिया जाता है, जैसा दाढ़ी की सुन्नत है। गैरों के पास, मुशरिकों के पास मूछ जो है मर्दानगी की निशानी है, लेकिन आकाए दो जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मूछ कम करो, मूछ को कतरो, दाढ़ी को बढ़ाओ। हमारे लिए दाढ़ी मर्दानगी की निशानी है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चंद देहाती लोग आपकी मजलिस में हाजिर हुए, मूछ बड़े थे, दाढ़ी नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखना पसंद नहीं किया। हम जो है बगैर दाढ़ी के आका के दरबार में पहुंचे, सलाम पेश करें और आका हमारा सलाम कबूल ना करें तो हमारा हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। इसलिए कोशिश करें कि दाढ़ी का एहतमाम करें। जरा सोचें तो सही, मनमोहन प्राइम मिनिस्टर था लेकिन दाढ़ी को, पगड़ी को नहीं छोड़ा,
ہم لوگ جو ہے نہیں معمولی معمولی بہانوں سے نہیں، ہماری جو بھی بولتی تمہیں داڑھی رکھے تو بڈھے دکھتی جی بول کو. مولانا عاقل صاحب جو ہے ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کو ان کو پوچھا، مولانا ہمارے محلے کے بچیاں، نوجوان بچیاں باہر گھر کے باہر ٹھہرتی، کون تو بھی داڑھی والے ٹوپی والے دیکھے تو پردہ کر لیتی، ہمیں گئے تو پردہ کرتے نہیں انہوں بول رہی ہیں بولے. تو مولانا بولے ان داڑھی والے کو ٹوپی والے کو انہوں مردہ سمجھتی، اس کے واسطے پردہ کرتی. تمہیں بھی کلین شیو ہے تو انہوں ہمارے ویسے لیول کو تمہارے سے پردہ نہیں کرتے انہوں. تو اس واسطے یاد رکھیں داڑھی وقت سے پہلے سفید ہو چکی ہے تو اس کو کالے کلر کے علاوہ دوسرا کلر کر سکتے ہیں، بلکہ سنت ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ مہندی لگا سکتے ہیں، براؤن کلر استعمال کر سکتے ہیں، بہرحال جو ہے کالے کے علاوہ دوسرا کلر استعمال کر لیں، لیکن داڑھی نہ منڈائیں. اس لیے کہ آدمی مر گیا بغیر داڑھی کے تو دیکھنے والے کو معلوم ہوتا دیکھو یہ بغیر کیسا عاشق رسول ہے جو بغیر سنت کے اس دنیا سے جا رہا ہے. فیصلہ کرنے میں آدمی کو دیر نہیں لگتی. بہت سے گناہ ایسے ہیں چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہ گناہ ایسا ہے دکھاوے میں لاتے ہمیں. تو اس واسطے نہیں میں مکے کو جا کو داڑھی چھوڑتا ہوں، میں مدینے کو جا کو داڑھی چھوڑتا ہوں، یہ نہیں. ابھی سے داڑھی چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں، ٹھیک ہے. یعنی جو لوگ جو ہے میں پہلے بولا تھا کڑوی گولی دیا تو یعنی چونکہ شریعت ہے بتانا ضروری ہے ہم کو، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. خواتین سے بھی درخواست ہے کہ تمہیں یہ بتاؤ کہ نہیں داڑھی چھوڑنے سے تمہیں مرد مانے معلوم ہوتی ہے، ملک کو انکریج کرو تمہیں شوہروں کو، ٹھیک ہے. عورتیں جب کسی چیز کو طے کر لیتی ہیں تو ماشاءاللہ منوانا ان کے لیے آسان ہے. ہمارے پاس جتنی بھی اس وقت پر حج کو جانے والی بہنیں ہیں الحمدللہ مردوں سے فاسٹ ہیں انہوں عمل کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں. ابھی صبح میں دیکھ لیے ہم کہ بہت جلدی جو ہے ریسپانس دے گئے. تو اس سلسلے میں آپ بھی جو ہے عورتیں بھی گھروں میں بھی جو لباس ہے یہ چولیاں یہاں تک کے پہننے کا یہ چھوڑ ڈالو. فل سلیوز یعنی بہتر سب سے اچھا کیا ہے کہ شلوار قمیص ہو جائے، ورنہ فل سلیوز یعنی عورت کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اعضاء کو چھپانے کی چیز ہے. ہمارا لباس ایسا ہو کہ جسم چھپے. آج کل جو ہے الٹا ہو گیا ہے، عورتیں بالکل باغی کپڑے پہن گئی، مرداں جو ہے جینز پہن لیں گی، انہوں موٹے پہن گئی انہوں پتلے پہن لیں گی، الٹا ہو گیا ہے. حالانکہ لباس ایسا ہونا چاہیے جسم کو چھپانے والا. یہ چیزیں ہمارے کو جو ہے یعنی جیسے نماز عبادات دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک حصہ معاشرت ہے، لائف اسٹائل، پرسنل لائف، معاشرت. دین کے 5 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ معاشرت کا ہے. تو یہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یقین جانیے جو حضرات سنتوں کو اہتمام کے ساتھ آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں وہ بہت نوازے جاتے ہیں. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد مدینہ منورہ کے پورے سفر میں درود شریف کی کثرت، نعتیہ اشعار عربی کے اردو کے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یعنی ایک شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس طریقے سے جائیں کہ آقا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جتنے آداب کا ہم خیال کرتے ہیں انہی آداب کے خیال کے ساتھ آقا کے دربار میں حاضری دی جائے. اور مدینہ منورہ پہنچ کر جیسا ہی
गुंबद खिजरा पर नजर पड़े, गुंबद खिजरा है, गुंबद खिजरा पर नजर पड़े, खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफी अल उम्मा, आपके जो सिफाती नाम हैं उसके साथ सलाम पेश करें। उसके बाद अपनी बिल्डिंग पर पहुंचकर सामान वगैरह उतारकर सफेद कपड़े, बेहतरीन सफेद कपड़े पहनकर, गुस्ल का मौका हो तो गुस्ल कर सफेद कपड़े पहनकर खूब इतर वगैरह एहतमाम के साथ बाहर निकलें और मस्जिद नबी में दाखिल होने से पहले सदका कर दें। जो भी कचरा वगैरह साफ करने वाले हैं उनको 5 रियाल 10 रियाल सदका दे दें। उसके बाद मस्जिद नबवी में ये मीनार नजर आते हैं, मस्जिद नबवी में अदब के साथ दाखिल हों। मक्के मुकर्रमा में औरतें मर्द एक ही साथ एक ही गेट से दाखिल हो सकते हैं, लेकिन मदीने में ऐसा नहीं है। औरतों के गेट अलग हैं, मर्दों के गेट अलग हैं। इसलिए पहले से जरा बता लें, दाखिल होने से पहले मैं सलाम पेश करके यहाँ आऊंगा, तुम यहाँ आके फिर ऐसा जाएंगे, या नहीं तो डायरेक्ट बिल्डिंग को आ जाओ बोल के वो जरा देख लो, ठीक है। मस्जिद में दाखिल होने से पहले दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद, नमाज का दरूद बेहतर है या जोन सा दरूद है वो। उसके बाद बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ, एतिकाफ की नीयत करें। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, दुआ पढ़ लें, दाखिल हो जाएं। निगाहें नीचे हुए रखते हुए आगे बढ़ें यहां तक के जितना किबले की तरफ आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ें। औरतों के लिए भी इस वक्त पर वहां पर जो है यानी अभी 1 महीने से उनको पहले जो है जो बाब फहद है, किंग फहद गेट है, वहां से सिर्फ मर्दों का था, लेकिन अब जो है 2 महीनों से फजर की नमाज के बाद 7 बजे से लेकर तकरीबन 11 बजे तक बाब फहद से औरतों को भी दाखिल होने दिया जा रहा है, मेन गेट से। बहरहाल औरतें जिस दाखिल हो किबले की तरफ ये कर पहले तहियतुल मस्जिद 2 रकात नमाज पढ़ लें। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद फिर पूरी तवज्जो के साथ अगर मौका है उमूमन जो है सलाम पेश करने के लिए बाबूस, असल में आकाए दो जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रौजा है, यानी गुंबद खिजरा कमरा है। वहां पर यानी एक है, मिसाल के तौर पर किबला इधर है, ठीक है, किबला ये है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौज़ा अक़दस में किबले के तरफ मुंह कर चेहरा कर आराम फरमा रहे हैं, समझें। तो ये जो चेहरा सामने जहां से होता है उसको मुवाजे शरीफ बोलते हैं, यानी चेहरे के सामने सलाम पेश करना। दूसरा सराना, अब ऐसा मैं सर उधर होगा मेरा, चेहरा इधर, सर उधर, पैर इधर, ऐसा ये चेहरा यानी ये सर, चेहरा इधर, पैर इधर, ऐसा आएंगे। तो सलाम जो है तीनों तरफ से पेश किया जा सकता है, सराने से, चेहरे अनवर के सामने से और कदम मुबारक से। आजकल कदम मुबारक के पास का हिस्सा जो है वो बंद कर दिए, रियाजुल जन्ना आने जाने वालों के लिए बिल्कुल हिस्सा बंद कर दिए। अब जो है या तो हम सलाम पेश करते हैं सराने से, वो उस वक्त होगा जब हम रियाजुल जन्ना जाएंगे। रियाजुल जन्ना जो है मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर, जहां आप खुतबा देते थे, वो मिंबर से लेकर कमरे तक का हिस्सा वो रियाजुल जन्ना कहलाता है। हदीस में आता है मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। ये जो है ये मिंबर है, ये मिंबर है और यहां कमरा है, इस तरफ कमरा है।
تو یہ ممبر سے لے کر کمرے تک کا حصہ ریاض الجنہ کا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے. آج بھی امام صاحب وہیں سے نماز پڑھا رہے ہیں، جہاں سے اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے وہیں سے نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہ پورا حصہ جو ہے ریاض الجنہ کا حصہ ہے. تو یہاں صرف ایک مرتبہ باقاعدہ اپائنٹمنٹ لے کے جانا پڑتا ہے. وہ یعنی جب آپ وہاں جائیں گے گروپ وائز اپائنٹمنٹ ملتا ہے، تو وہ ایک مرتبہ ریاض الجنہ داخل ہو کر وہاں نماز پڑھیں گے اور سرانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کریں گے. بقیہ جو ہے ہمیشہ باب السلام ہے، گیٹ نمبر 1. گیٹ نمبر 1 کے پاس، گیٹ نمبر 1 میں مثلا اب یہ جو ہے یہاں سمجھیے یہی جو یہ ہے، اس کے پچھلے حصہ ادھر سے گیٹ ہے 1 نمبر گیٹ. 1 نمبر گیٹ سے جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں سے آگے بڑھنے کے بعد یہ جو یہ ایسی جالیاں نظر آئیں گی آپ کو، یعنی یہ پورا جو ہے مواجہ شریف کی جالیاں ہیں. اب ادھر سے اب یعنی مثال کے طور پر جب ہم گیٹ نمبر 1 سے ایسا داخل ہوئے، ادھر سے داخل ہو گئے تو پہلے ایک جالی ملے گی، اس کے بعد یہ دوسری، یہ تیسری. عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر اللہ کے نبی کے دربار میں یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر اور یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے، ایسا نہیں ہے. بلکہ بیچ کی جالی جس میں 3 سوراخ ہیں، یہ جالیاں ایسا ہیں، اس میں ایک سوراخ، اس میں ایک سوراخ، یہاں 2 سوراخ والے ہیں. بیچ کی جالی 3 سوراخ والی ہیں، 1 2 3. ٹھیک ہے. تو عموماً اصل میں وہ جب آپ آئیں گے ادھر سے آئیں گے تو پہلے یہ جالی ملے گی، اس کے بعد یہ جو سوراخ ہے، یہ بڑا سوراخ پیتل کا بڑا دکھ رہا، یہاں ٹھہر کر سلام پیش کرنا ایسا ہے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا ہے. نماز کے 1 گھنٹے کے بعد ذرا آپ جا کر یہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تھوڑی دیر عموماً جو ہے رش میں جاتے ہیں تو زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، رش کم ہو سکت گئے تو 3-4 منٹ ٹھہر کر آپ سلام پیش کر سکتے ہیں. یہاں سلام پیش کرنا ہے. اس کے بعد جیسا ہی سلام پیش کرے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں گے. سلام پیش کر جب آپ باہر نکلیں گے تو سامنے جنت البقیع ہے، جنت البقیع کا قبرستان ہے. وہاں پہنچ کر جنت البقیع کے جو وہاں تقریباً 10,000 صحابہ ہیں، جنت البقیع میں ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیاں، وہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں آرام کر گئے. ان کے پاس بھی جا کر ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کر اپنے لیے ساری امت کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں. تو جتنا ہو سکے مسجد نبوی میں نماز ادا کریں. 40 نمازیں جو ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک تو نفاق سے بری ہونے کا پروانہ ملتا ہے، جہنم سے خلاصی کا ان کے لیے جہنم سے خلاصی کا ان کے لیے پروانہ لکھ دیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہماری نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں ہی ادا ہو جائیں. بہت مجبوری ہے، طبیعت خراب ہے، نہیں ہو سکتا تو بلڈنگ کے قریب کی اس میں نماز پڑھ لیں، ورنہ کوشش کریں مکے میں مدینے میں دونوں نمازیں مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ ادا ہو سکیں. اب یہ ہے ایک واپس آتے ہوئے خصوصاً مسجد نبوی میں بھی دین سیکھنا، سکھانا، بھلائی کی بات بولنا، برائیوں سے روکنا، قرآن کی تلاوت، درود شریف کی لوگ جو ہے طے کر لیتے میں 1,00,000 درود پڑھوں گا، میں 2 قرآن ختم کروں گا. تو اس طریقے سے اعمال کا یہ کر کر اس کا بھی کوشش کریں پوری طریقے سے یہ اعمال پورے ہو جائیں. اب یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے تو جلدی کر لیں، دعا شروع ہوگی، وقت کم ہے. اچھا میرا نمبر نوٹ کر لیں،
मोबाइल खोल लें, नंबर नोट कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज बदल का तरीका आप बताइए। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे। हज बदल दो किस्म का है। एक है हज बदल जिनके नाम से आप हज कर गए उनके पैसों से जाना, और उन पर फर्ज है। मिसाल के तौर पर यानी हमारे मामू पर या वालिद पर हज फर्ज था, उनके पास पैसे थे लेकिन उन्होंने हज किए बगैर मर गए। अब उनके पैसों से जो हज करते हैं वो फर्ज हज है, लेकिन पैसे मेरे हैं, मैं अपनी माँ को अपने बाबा को सवाब पहुंचाने के लिए कर रहा हूं, तो वो नफिल हज है। ठीक है, तो जो फर्ज हज है उसके लिए ये है कि हर मौके पर एहराम बांधते वक्त उनकी नीयत कर लें, एहराम बांधते वक्त, तवाफ करते वक्त उनकी नीयत कर लें, सही करते वक्त उनकी नीयत कर लें। मिना मुज़दलिफा हज के इसमें भी, कुर्बानी में भी उन्हीं के नाम से करें। लेकिन नफिल हज है, नफिल हज में यानी शुरू में भी नीयत करें, ना तो पूरा होने के बाद भी अल्लाह इसका सवाब मेरी नानी को पहुंचा, मेरी वालिदा को पहुंचा, ये कर सकते हैं। हज बदल ऐसा हो सकता है। नफिल हज के कोई ज्यादा पाबंदियां नहीं है। फर्ज हज जो उनके पैसों से किया जा रहा है उन पर उन्हीं का नाम लेकर करना चाहिए। उनके लिए वही लोग करें जो है जिन पर हज फर्ज नहीं है। इनके ऊपर हज फर्ज है, इनका छोड़कर हज बदल करें, ये गलत है। जिनके ऊपर हज फर्ज है पहले वो अपना फरीजा अदा कर लें, उसके बाद दूसरों का नहीं, पहले बढ़ांगा का को बाद में हमें कहती है, गलत है। और एक बात यह है, जरा आप आइंदा से कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज की तरगीब दें। आजकल लोग उम्रे करने को क्या समझ गए, वो तो यानी हमारे करीब के जो हज के क्लासेस चलाते हैं, ये कहते हैं उनको बोला हज कर ले, वो तो हाँ मैं 5 छोटे हज्जां करूंगा थे। ये क्या जी छोटे हज्जां 5 करी, वो तो नहीं 5 उम्रे करूंगा थे। अब 5 उम्रे कर ले को अपने आप को हाजी मत समझ गए, ये गलत है। ठीक है, तो हज 1000 उम्रे कर लो, फर्ज हज अदा नहीं होता। ये हज बदल के मुख्तसर से मसाइल हैं। बकिया इंशाअल्लाह तफसील से मसाइल आइंदा जो मेरी क्लास होगी उसका इत्तला दी जाएगी आपको। उस वक्त आपके सामने वो हज बदल और इसी तरीके से हज के तफसीलन पेश किया जाएगा। और किसी को दरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ कर लेंगे। अच्छा, नंबर लिख लीजिए 944 07 16 555 944 07 16555। अब्दुल माजिद 944 07 16555। ठीक है, अब्दुल माजिद रख लें, कभी भी आप फोन कर लें। वैसे रमजान में खास तौर पर 11 बजे से जोहर तक, दोपहर में 11 बजे से जोहर तक कर लें। बकिया इसमें दिन के औकात में कर ले सकते हैं, एक मरतबा नहीं तो 2 मरतबा कर लें तो इंशाल्लाह, या फिर वॉइस मैसेज छोड़ दें, इंशाल्लाह उसको ये कर लेंगे। ठीक है, 555 लास्ट में 35 944 07 16555। हाँ, ठीक है। तो अब्दुल माजिद नाम है। कभी भी जो है, और एक बात डाउट आ जाए, चूंकि बाद में जाने के बाद भी घर में तैयारी शुरू कर दें। जो किताबें आपके पास दी गई हैं ये बहुत ही मुफीद किताबें हैं, इसको जरा कोशिश करें 8-10 मरतबा पढ़ लेने की। 8-10 मरतबा पढ़ लीजिए, जब भी जो डाउट आ जाए पूछ ले सकते हैं। ये किताबें नीचे मिल रही हैं हज गाइड के नाम से, ठीक है। ये बहुत कोशिश के साथ माशाल्लाह हमारे महमूद पाशा साहब बहुत तकरीबन मुसलसल
15 दिन 2 महीने तक मेरे साथ बैठ के जो है इसको कंप्लीट करवाए हैं। उर्दू में तेलुगु में 2 भी है, इसको ये कर लें। ठीक है, अब देखिए दुआ कर लें। दुआ इबादत की जान है। अब तक जितनी मेहनत करे हैं इसका बदला अल्लाह से लेने का वक्त आ चुका है। और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक है और आप अल्लाह के दरबार के मेहमान हैं। इसमें माशाल्लाह हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे जवान भी हैं जिनकी जवानियां अल्लाह की इताअत में गुजरी हैं। मासूम बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं जिन पर अभी अहकाम मुकल्लफ नहीं हुए, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बुजुर्ग हजरात भी हैं जिनकी दाढ़ियां सफ़ेद हो चुकी हैं। मकबूलियत की कई निशानियां एक साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आज की दुआ यकीनन कबूल होगी। तो दुआ मांगना है कबूलियत की यकीन के साथ। एक दूसरा, मांगने के दौरान अगर खामोश बैठ जाए तो अपने अपने दिल की दुआएं मांग लिया करें। जरा सा चेस्ट को जो है किबले की तरफ पलटा लें और थोड़ी देर दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह कर सच्ची तौबा कर लें, पक्का इरादा कर लें गुनाहों की तरफ न जाने का और अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरा व लक शुक्र शुक्रन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अमरतना अन नुसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व बदनन साबिरा व इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बलन व दुआअन मुस्तजाबा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या हन्नान या मन्नान या हय्यु या क़य्यूम या मुजीब अद्दावात या समी अद्दुआ। या अल्लाह अल्लाह, ये बंदे और बंदियां रोजे की हालत में, बीमारियों की हालत में तेरे घर की निस्बत पर, तेरे हबीब की रोजे की निस्बत पर कहने सुनने के लिए जमा थे मौला। अल्लाह, हमारी झोलियों को हमारी मुरादों से भर दे मौला। हमारी सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है मौला। अल्लाह हिदायत अता फरमा दे, कामिल ईमान अता फरमा दे। अल्लाह कामिल ईमान अता फरमा दे, वो यकीन दे दे जो आप चाहते हैं मौला। अल्लाह कामिल यकीन अता फरमा दे।
عبادتوں میں جان پیدا فرما دے، خشوع و خضوع نصیب فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، نیتوں میں اخلاص عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر دے مولا، مولا ریاکاری سے، دکھاوے سے پاک کر دے مولا، اخلاص دے دے، اخلاص دے دے۔ ہر کام، ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے درمیان میں، ہر عمل کے آخر میں آپ کو منوانے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا۔ اے اللہ، حج کے سفر آپ کے نام پر یہ بھائی اور بہنوں نے حج کے سفر کا ارادہ کیا ہے، قدم قدم پر مدد فرمائیے مولا۔ اے اللہ، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائیے، غیبی مدد شامل حال فرمائیے مولا۔ ہم آپ کے در کے آنے کے قابل کے نہیں ہیں مولا، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ آپ کے حبیب کے روضے پر سلام پیش کر سکے، ہمارے قدم اس قابل نہیں کہ وہ آپ کے گھر کا طواف کر سکے، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکے مولا۔ ہم تمام اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ، انجانے میں کیے ہوئے گناہ، توبہ سے پہلے کے گناہ، توبہ کے بعد کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مولا۔ تمام گناہوں سے معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے مولا، معافی کی بھیک ڈال دیجئے مولا۔ آپ معاف کر کر پسند کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری معافی کا فیصلہ کر دیا تو مولا آپ کے حبیب کو خوشی ہوگی، ہمارے دشمن شیطان غمگین ہوگا اور ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اگر آپ نے ہماری معافی کے آج فیصلے نہیں کیے، شیطان خوش ہوگا، آپ کے حبیب غمگین ہوں گے، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے مولا۔ مولا ہم سب کی معافی کے فیصلے فرما کر آپ کے حبیب کو خوش کر دیجئے مولا۔ مولا آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ، آپ کو آپ کے کعبے کا واسطہ، آپ کو آپ کے کلام کا واسطہ، آپ کو آپ کے نیک بندوں بندیوں کا واسطہ مولا۔ مولا مولا آج ہماری ہر قسم کے گناہوں سے معافی کے فیصلے کر دیجئے مولا۔ ہم ہاتھ اپنے چہروں پہ پھیریں تو فرشتے یہ کہیں کہ اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا، بخشے بخشائے چلے جاؤ، نئی زندگی گزارو۔ اے اللہ، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، مزدوروں کو، تاجروں کو، ملازمین کو، زارعین کو، کسانوں کو، امت کے تمام طبقات کو، امیروں کو، غریبوں کو، علماء کو، غیر عالموں کو، ہر ایک کی، ہر طبقے کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے مولا۔ اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرف سے ظلم کو مٹا دیجئے، امن کو، انصاف کو قائم فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے اس دیش میں امن اور شانتی کا پرچار کر دیجئے مولا۔ ظلم کو مٹا دیجئے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، ظالموں کو ہدایت دیجئے، جن کے حق میں ہدایت نہیں ہے، پورے عالم میں جو دشمن، ہمارے اسلام کے دشمن سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دیجئے، جن کے حق میں ہدایت نہیں، انہیں آپس میں ٹکرا دیجئے، مظلومین کی مدد فرمائیے، بے گناہ جیل میں جو لوگ ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے، جن کی اولاد ہے اولاد کو آنکھوں کی ٹنڈک بنائیے، اولاد کو متقی بنائیے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے، حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرمائیے، حلال خوب عطا فرمائیے، تاکہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت ہو سکے، غریبوں کی مدد
کر سکیں، مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، درسگاہوں کو، دینی کاموں میں ہم اپنا پیسہ لگا سکیں۔ اے اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ موت تک اپنے در کا فقیر بنا کے رکھیے۔ اے اللہ ہم سب کے سب خاندانی فقیر ہیں، ہمارے باپ بھی مانگتے تھے، ہمارے دادا بھی آپ سے مانگتے تھے۔ اے اللہ خاندانی فقیروں کا حق ہوتا ہے مولا، وہ سوالی بن کر آپ کے در پر پڑے رہتے ہیں مولا۔ اے اللہ آج ہم آپ کو ہی مانگتے ہیں مولا، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت دلوں میں بسا دیجئے۔ سنتوں کی پابندی عطا فرمائیے مولا، اے اللہ نمازوں میں جان عطا فرمائیے مولا، عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائیے، نفاق سے ہماری حفاظت فرمائیے، آپس کے جھگڑوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ اتحاد نصیب فرمائیے۔ ہمیں مانگنے نہیں آتا، اے اللہ حرمین شریفین میں، مساجد میں، دنیا میں اس وقت پر جہاں جہاں جتنے بندے اور بندیاں جو مانگ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام نے، اولیاء اللہ نے، آپ کے نیک بندوں اور بندیوں نے جن جن بھلائیوں کو مانگا ہے وہ سب ہمیں عطا فرما دیجئے۔ جن شروع سے پناہ مانگی ہے ان تمام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اے کریم آقا جو مانگا ہے وہ بھی دیجئے، جو مانگنے سے گیا وہ بھی دیجئے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا ان تمام کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ امت کی انفرادی اجتماعی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ خصوصاً علامہ قاضی عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حج کی کلاسز کی بنیادیں ڈالی ہیں، اور وہ تمام لوگ جو حاجیوں کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائیے، مرحومین کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ ایمان کی موت، شہادت کی موت، کلمے کی موت، سجدے کی موت، آپ اپنے راستے کی موت عطا فرمائیے، اور اپنے حبیب کے شہر میں دفن ہونا مقدر فرمائیے مولا، مدینے میں دفن ہونا مقدر فرمائیے مولا۔ دین کے لیے اے اللہ ہمارے دشمن ہمیں مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی قربانیاں دے رہے ہیں اس میں کا 1% ہم دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے، دین کو ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے نہیں دے گئے مولا۔ یہ ہماری غفلت ہے مولا۔ جان کو، مال کو، صلاحیتوں کو، نسلوں کو، جو کچھ ہمارے پاس نعمتیں ہیں، صحت کو اے اللہ عافیت کے ساتھ آخری سانس تک دین پر لگانے کی توفیق عطا فرمائیے مولا۔ ایمان والی زندگی عطا فرما، شہادت والی موت عطا فرما، نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما، اپنے نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس مقدر فرما مولا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی